تنازع کا باعث بنتا ہے یا جھگڑے کا باعث بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک لڑکی یہ بات کرتی ہے کہ میں نے اپنی پسند سے شادی کرنی ہے۔ بعض اوقات لڑکیاں وقتی جذبات میں آ کے کوئی ایسے فیصلے کرتی ہیں، کسی ایسے لڑکے کو پسند کرتی ہیں جو ماں باپ اپنی تجربے کی روشنی میں ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ صحیح نہیں بیٹھے گا۔ میں آپ کو نہیں لگتا کہ لڑکیوں کی طرف سے بھی یہ ہے کہ ابھی آپ میچور نہیں ہیں، آپ کو کوئی سمجھ نہیں ہے، آپ کی ایجوکیشن پوری نہیں ہے اور زندگی کے اتنے بڑے بڑے فیصلے لے لینا؟ کچھ لوگ ہوں گے جو بہت اچھے ہوں گے اور ضروری نہیں ہے آپ ہی کی ذات یا برادری یا خاندان کے لوگ ہوتے ہیں۔ لڑکیاں بھی کچھ بہت سمجھدار ہوتی ہیں تو وہ بڑی کم عمری میں بھی ہوتی ہیں، کوئی 25، 26، 27 سال کی ایج اٹین کر کے ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہیں ہماری تجزیہ کار یاسمین آفتاب علی صاحبہ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میم، لاسٹ ٹائم جب ہم گرلز ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے تو اس میں آپ نے ایک بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا تھا کہ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جی جب لڑکیاں پڑھ لکھ جاتی ہیں تو وہ پھر اپنے بہت سے رائٹس جو ہے وہ مانگنا شروع کر دیتی ہیں، جن میں سے ایک جو رائٹ جو سب سے زیادہ میرے خیال سے تنازع کا باعث بنتا ہے یا جھگڑے کا باعث بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک لڑکی یہ بات کرتی ہے کہ میں نے اپنی پسند سے شادی کرنی ہے۔ آپ کی بات کسی حد تک صحیح ہے بھی اور نہیں بھی، جوڑ ملتا بھی ہے، نہیں بھی ملتا۔ اس کو میں دو طریقوں سے دیکھتی ہوں کہ ماں باپ بعض اوقات بڑے اوپن ہوتے ہیں کہ لڑکی کو یا لڑکے کو، ادھر ہم لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی لڑکا پسند آتا ہے وہ کہیں گے ٹھیک ہے، مگر ہو سکتا ہے وہ بچی چونکہ کم عمر ہے اور ماں باپ اپنے تجربے کی نیت سے بڑا کچھ دیکھتے ہیں، ان کا اکنامک بیک گراؤنڈ، ان کا خاندانی پس منظر، ان کا ایٹیٹیوڈ مختلف ایشوز کی طرف سے کہ کیا کمپیٹیبلٹی ہے، جوڑ ہے، تو اس میں آسان راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب بعض اوقات لڑکیاں وقتی جذبات میں آ کے کوئی ایسے فیصلے کرتی ہیں، کسی ایسے لڑکے کو پسند کرتی ہیں جو ماں باپ اپنی تجربے کی روشنی میں ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ صحیح نہیں بیٹھے گا اور آگے اگر یہ گاڑی چل بھی گئی تو دقتیں درپیش آئیں گی۔ اب اس میں لوگ اکثر تعلیم کو دیکھیں، جی تعلیم بہت دے دی لڑکی کو تو اس لیے وہ اس طرح سے ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ تعلیم کا قصور نہیں ہے، یہ بہت سارے بعض اوقات گھریلو معاملات، لیک آف گڈ انٹریکشن، ماں باپ کے ساتھ ایک اچھی دوستی، آپس میں ان کے گھر کا کیا ماحول ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ لڑکی لڑکے آج کل جب مخلوط اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو پسند کر لے سکتے ہیں، ان کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے۔ اب بعض ماحول ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جگہوں سے بچے نکلتے ہیں جہاں ان کے ہاں کزن سے بات کرنا بھی اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور ایک دم وہ ایک کالج یا یونیورسٹی کے ماحول میں جاتے ہیں جہاں پہ اتنی آزادی ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اپنی کلاس فیلو سے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، تو وہ جس کو وہ محبت سمجھتے ہیں بعض اوقات وہ محبت نہیں ہوتی ہے، وہ ایک دم سے آپ اڑان بھر رہے ہوتے ہیں تو ایک کشش ہوتی ہے، وہ کچھ سالوں بعد آپ کو تو شخص کی شکل بھی شاید یاد نہ رہے جس کے لیے آپ اپنے ماں باپ سے اتنی لڑائی کر رہے تھے۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو آپ نے بات کی میں ایگزامپل دوں گی، ابھی جو بہت ریسنٹلی ہمارے یہاں ایک کیس چل رہا ہے دعا زہرا کا، ٹھیک ہے، وہ اس میں دکھایا کہ جی ایک دکھایا کیا، اس میں جو بھی چیزیں رپورٹ ہوئیں کہ جی ایک بہت چھوٹی سی بچی تھی جو کہ ابھی میچور بھی نہیں ہے، لیکن اس کو ایک لڑکا پسند آ گیا، وہ کراچی سے جی لاہور تک پہنچ گئی اور پھر اس کے بعد وہ سارا ایک چیز کریٹ ہوئی۔ تو اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ لڑکیوں کی طرف سے بھی یہ ہے کہ ابھی آپ میچور نہیں ہیں، آپ کو کوئی سمجھ نہیں ہے، آپ کی ایجوکیشن پوری نہیں ہے اور زندگی کے اتنے بڑے بڑے فیصلے لے لینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ایک بڑی چیز جو میں دیکھتی ہوں جب میں اپنی اگر جنریشن سے موازنہ کروں تو ہماری جنریشن میں اتنا زیادہ ایکسپوجر نہیں تھا، ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو ایکسپوز نہیں تھے۔ ایون وین مائی ڈاٹر واز بورن، جی وہ جب اس نے دوستی بنائیں 4 اپنی جو آج تک چل رہی ہیں، تو ہم بطور ماں باپ ان گھروں میں گئے، ہم نے ان کے گھر کے ماحول دیکھے کہ ہماری بچی کس ماحول میں اٹھ بیٹھ رہی ہے۔ اچھا، آج کل ایک اور جو ہے ٹک ٹاک ہے، اس میں بڑا کچھ ہم نے دیکھا ہے، سوشل میڈیا، سوشل میڈیا، اس میں آپ ایک فون ہر ایک کے پاس ہے، اب کچے ذہن ہیں
اور وہ اتنا کچھ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ کہ ان کے ذہن ایک طرح سے اس شوق کو ایبزارب نہیں کر پا رہے، اور ان کے لیے ہر چیز لائف ایک ڈرامہ بن گئی ہے. ایک وہ ان کو محبت نہیں ہوتی، ان کو محبت کے تصور سے محبت ہوتی ہے کہ یہ بھی ایک چیز ہے. اور اس میں اگر ماں باپ ایک توجہ نہ دیں بچوں کو، یہ نہ دیکھیں کہ ظاہر ہے 24 گھنٹے پہرے داری وہ نہیں کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ایک رابطہ رکھنا، بچوں کو اپنے سے قریب تر رکھنا، ان کو دوست بنا کے رکھنا، ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ کن لوگوں کی صحبت میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں. ایک سائڈ پہ یہ چیز ہے، دوسری سائڈ پہ ایک دوسری ایکسٹریم بھی ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لڑکا یا لڑکی اگر میچور بھی ہیں، ان کے اندر اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکیں، یا کم از کم ان کی اپنی ایک وہ پسند یا ناپسند رکھتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ پیرنٹس یا فیملی کی طرف سے ایک ضد ہوتی ہے کہ نہیں، ہم نے اپنی کاسٹ میں ہی شادی کرنی ہے، ہم نے تو اس سے فیملی سے باہر نہیں کرنی. صحیح کہہ رہی ہے، یہ بہت زیادہ دیکھا ہے میں نے کہ اچھا اگر ہم جاٹ ہیں تو ہم نے جاٹ میں ہی کرنی ہے، ہم راجپوت ہیں تو جی کوئی راجپوت کی ہی لڑکی بتائیں، ہم سید ہیں ہمیں سید کی لڑکی بتائیں. اچھا میرے والد کی اور ان کی وجہ سے میری بھی ایک سوچ بڑی مختلف بنی کہ پاکستان میں 4 صوبے ہیں لیکن لینگویجز بہت ہیں. اردو سپیکنگ کو تو ہم ان کا صوبہ الگ نہیں کرتے وہ، لیکن اگر آپ جہاں رہ رہے ہیں، آپ پشاور میں ہیں، آپ پنجاب میں آ گئے ہیں، آپ کسی صوبے میں، آپ اس صوبے میں اپنے بچوں کی شادیاں کریں. ٹرسٹ می، وہ جو انٹیگریشن ہے نا وہ بڑی کمال کی چیز ہے. اگر ہم نے کیا ہوتا یہ کبھی تو ہمارے کلچرز آپس میں مدغم ہو گئے ہوتے. ہمارے اندر وہ علیحدگیاں، وہ نفرتیں جو آج کل ہم دیکھتے ہیں صوبہ وائز، پروونس وائز، وہ ہمیں نظر نہ آتا. لیکن آپ کی بات درست ہے، ہم بڑے چھوٹے لیول پہ ماں باپ کو چاہیے کہ اچھا آپ کی چیز اسی چیز سے ریلیٹڈ ایک بات یہ ہے کہ جیسے اگر ہم لیٹ سے کہ راجپوت فیملی کی ایگزامپل لیتے ہیں تو بہت ساری، اگر کوئی باہر سے کسی اور کاسٹ سے لڑکی جو ہے وہ بیاہ کے اس فیملی کے اندر آئی بھی ہے تو بعض اوقات اس طرح سے ایڈجسٹ نہیں ہوتی، تو جس کو نا ایک ایگزامپل بنا کے پورٹری کیا جاتا ہے. کیونکہ جی دیکھا یہ ایک مثال ہے کہ جی وہ لڑکی تو ایڈجسٹ نہیں ہوئی، تو اب اگر ہم راجپوتوں سے باہر شادی کریں گے تو اس کے تو کوئی اسی طرح کے جو ہے وہ ریزلٹس آئیں گے، یا کوئی اسی طرح کی ناچاکیاں ہوں گی جس طرح سے پہلے مطلب اس ایگزامپل میں ہوئی تھی. تو اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ پورٹری کیا جاتا ہے، حالانکہ اگر کہیں ناچاکی ہونی ہے تو وہ کوئی اور لڑکی بھی ہو تو وہ ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ ٹیمپرمنٹلی ہوتا ہے کہ لڑکے کا مزاج کیسا ہے، لڑکی کا مزاج کیسا ہے. گھر والے کیونکہ ہم لڑکے کی شادی کرتے ہیں تو خالی لڑکی سے نہیں کرتے، ایک خاندان اور دوسرے خاندان کے درمیان ہوتا ہے، اور اس میں اچھے اور برے لوگ آپ کو ہر جگہ ملیں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو بہت اچھے ہوں گے، اور ضروری نہیں ہے آپ ہی کی ذات یا برادری یا خاندان کے لوگ ہوتے ہیں. جب آپ اس رشتے میں آتے ہیں تب آپ کو اگلے کی اصلیت پتہ چلتی ہے. جیسے میں اردو سپیکنگ ہوں، میرے ہسبینڈ پنجاب کے تھے، تو 4 مہینے بعد میری شادی کے میری ساس جو میری سب سے بہترین دوست بنی، اور ان کو میں آج بھی بہت مس کرتی ہوں، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، تو انّے جی مجھ سے کہنے لگی بیٹے آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی پنجابی فیملی میں شادی کر کے؟ تو میں بھی انہی کی طرح بہت دوستانہ لیکن بڑی بلنٹ رہی ہوں، جھوٹ نہیں بولتی. تو میں نے بڑے پیار سے انہیں کہا، میں نے کہا انّے جی ہم ایک گھر میں رہ رہے ہوتے تو بڑا مسئلہ ہوتا، آپ کا طریقہ فرق ہے نا، ہم 2 مختلف شہروں میں. بٹ ان ٹائم وی بیکیم سچ گریٹ فرینڈس. آپ کے ایشوز ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ان کو آپ طریقے سے ہینڈل کریے، ان کو میچور لوگوں کی طرح ہینڈل کریں. یہ کیا کہ جس طرح سے مچھلی بازار میں ادھر لڑ رہے ہیں ادھر، یہ اچھے لوگوں کے، شریف لوگوں کے طریقے نہیں. لیکن ایک چیز جو میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی وہ رہ گئی درمیان میں کہیں، کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس ایج میں یا کس ایجوکیشن کے بعد، یا وہ کون سی ایسی میچورٹی پیرنٹس کو بچوں میں دیکھنی چاہیے جس کے بعد وہ کم از کم ان کو یہ رائٹ دے سکیں، جیسے اسلام میں بھی کہا گیا ہے پسند بے شک نہ ہو لیکن اب لڑکی کی مرضی پوچھے بغیر شادی نہیں کر سکتے. تو لیکن ہم نے یہاں پہ دیکھا ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اچھا جی اب لڑکی سے پوچھ کے ہم اس کی شادی کریں گے، یا اس کی پسند سے اب ہم رشتہ دیکھیں گے یا ڈھونڈیں گے، اس کو کیا پتا. تو لیکن حالانکہ کہیں نہ کہیں ایک ایسی ایج آتی ہے کہ ایسے ایکسپوجر آتا ہے کہ لڑکی اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کو اپنی رائے بتا سکتی ہے. تو وہ کون سی ایسی سٹیج ہے یا کون سی ایسی چیز ہے جو پیرنٹس کو دیکھنی چاہیے؟ دیکھیں کوئی اسپیسیفک ایج نہیں ہے. اگر لڑکی میچور ہے، لڑکے
जनरली स्पीकिंग लड़कियों से ज़रा लेट मैच्योर होते हैं, देखा गया है. लेकिन लड़कियां भी कुछ बहुत समझदार होती हैं तो वो बड़ी कम उम्री में भी होती हैं, और बाज़ कोई 25, 26, 27 साल की एज अटेन करके होती हैं. हर एक का जनरल नहीं होता. लेकिन अगर एक बच्ची है, वो बहुत अच्छी उसने तालीम हासिल की, वो मैच्योर है, उसने एक अपने करियर और पढ़ाई पे फोकस रखे रखा है, कभी वो ये नहीं है कि आज एक से अफेयर चला तो दूसरे से, तो फिर माँ बाप कन्फ्यूजन में रहेंगे ये अफेयर है या सीरियस है, ये अभी दैट कैन क्रिएट ए कन्फ्यूजन. लेकिन ये कि अगर वैसा नहीं है और वो वाकई किसी को पसंद करती है तो इसमें कोई हरज नहीं है कि माँ बाप जो हैं लड़के के ख़ानदान को मिलें, अगर उनको वो अब ऐसे लगे कि हमारे माहौल में हमारी बच्ची को वो अच्छा रख सकते हैं और उनका लड़का हमारे साथ एडजस्ट हो सकता है, तो आप ज़रूर उस बात को लेके आगे बढ़ें. इसमें कोई कदोगन नहीं होनी चाहिए कि ये एज है या ये, हर एक का डिफरेंट होता है. जी नाज़रीन, तो आपने बात सुनी यास्मीन आफ्ताब अली साहिबा की कि हर एक का डिफरेंट होता है मैच्योरिटी लेवल. लेकिन अगर आपके बच्चे समझदार हैं और आपको लगता है कि वो उनकी राय जो है वो कहीं ना कहीं अहमियत रखती है और वो उस तरह से लाउबालीपन नहीं कर रहे अपनी पसंद या नापसंद बताने में या कोई फ़ैसला करने में, तो उनकी राय को कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक फ़ैसला करते हुए अहमियत ज़रूर दें. एक दफ़ा ज़रूर जज करें कि उनकी जो फ़ैसला है वो किस हद तक ठीक है, किस हद तक नहीं है. उसके बाद जो है वो कोई हतमी आप अपना जो है वो डिसीजन ले सकते हैं. बहरहाल ये पेरेंट्स का हक़ होता है. लेकिन अभी इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है. अपने आने वाली वीडियोज़ में हम उस पर बात करेंगे, ख़ास तौर पे पेरेंट्स और बच्चों का किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि इस तरह के जो भी फ़ैसले हैं वो नहायत ही खुश असलूबी के साथ अंजाम पा सकें. कोई भी जो है वो तनाज़ा इतना बड़ा ना हो कि वो बहरहाल पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान में जो है वो एक खलीज बन जाए. तो आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा. अगर कोई मौजू आप ऐसा समझते हैं कि जिस पे बात होनी चाहिए तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, जिसको हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर डिस्कस करेंगे. आज की वीडियो के लिए इतना ही. अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़.